میں آپ کو اختیار دیتا ہوں، یہ گھوڑا میں کر دینا چاہتا ہوں، لیکن آپ مرضی آپ کی شامل ہو۔ یہ صحابہ بڑے سمجھدار تھے، دو کام، ایک ایک کام میں دو کو رضا کرتے تھے، رب کو بھی رضا کرتے تھے، رسول اللہ کو بھی رضا کرتے تھے۔ تو صحابہ جب یہ زید نے کہا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، پھر یہ جو گھوڑا ہے یہ میں آپ کے بیٹے اسامہ کو دیتا ہوں، اسامہ بن زید، اسامہ ان کے بیٹے اسامہ کو دیتا ہوں۔ تو ان کو تردد ہوا کہ میں تو اللہ کے راستے میں دینا چاہتا تھا، لیکن اللہ کے رسول نے میرے بیٹے کو دے دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تردد نہ کرو، اسامہ جہاد میں جانا چاہتا ہے، اس کو ضرورت ہے، تمہارا صدقہ اللہ نے قبول کیا ہے۔ اسامہ جہاد میں جانا چاہتا ہے، اس کے لیے ضرورت ہے اس کی، تو ضرورت کی جگہ پہ خرچ کرنا ہے، باقی جو ہے وہ آپ کا صدقہ اللہ نے قبول فرمایا ہے۔ تو فرمایا لن تنالوا البر، احم اللہ ادھر فرمایا لن تنالوا البر، تم اس وقت تک نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے، حتی تنفقوا، یہاں تک کہ تم خرچ کرو، مما تحبون، اس مال میں سے جو تمہیں محبوب ہے۔ یہاں تک آپ کو یہ بات پچھلے ربط کے ساتھ سمجھ میں آ گئی۔ ایک اور چیز آپ سمجھ لیں، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت یہاں مال خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کو خرچ کرنے کا کہہ رہے ہیں، وہ باریک اشارہ ہے۔ بات چونکہ چل رہی تھی یہودیوں کی اور عیسائیوں کی، اہل کتاب کی، کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم جو ہے وہ اگر اسلام قبول کریں گے تو ہم سے مال چلا جائے گا، منصب چلا جائے گا، جاہ چلا جائے گا، ہمارا مقام چلا جائے گا۔ بلکہ قرظ بن علقمہ نے تو یہ اعلانیہ طور پر اپنے 60 آدمیوں کو، جو وفد بنی نجران تھا، ان سے کہا تھا کہ محمد سچے ہیں۔ ان کے بھائی نے ایمان بھی لایا بعد میں اس بات پر، اس کے بھائی بھی ساتھ تھا، اس نے ایمان لایا اس بات پر، محمد سچے ہیں، لیکن اگر ہم ایمان لائیں گے نا تو چونکہ ہمیں روم کے بادشاہ کی طرف سے وظیفہ ملتا ہے اور ہمیں عہدے دیے گئے ہیں تو وہ ہم سے چھن جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا لن تنالوا البر، یہاں بر سے مراد پھر جنت بھی لے سکتے ہیں، کہ تم جنت کو حاصل نہیں کر سکتے، نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے، نیک نہیں بن سکتے، حتی تنفقوا، یہاں تک کہ تم خرچ کرو، مما تحبون، ان چیزوں میں سے جو تمہیں محبوب ہے۔ محبوب کیا ہے؟ عہدہ محبوب ہے تو اس کو خرچ کرنا پڑے گا، اس کو لٹانا پڑے گا، اس کو قربان کرنا پڑے گا۔ اور وظیفہ محبوب ہے تو وظیفے کو جو لگایا ہوا ہے اس کو ٹھکرانا پڑے گا، پھر جا کر جو ہے وہ تم نیکی کو حاصل کر سکو گے۔ اور فرمایا وما تنفقوا من شیء، جو کوئی تم خرچ کرتے ہو، جس چیز کو بھی تم خرچ کرتے ہو، فإن اللہ بہ علیم، اللہ اس کو جانتا ہے۔ یعنی جو چیز تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو تو وہ ردی ہے یا طیب ہے، یہ بھی اللہ دیکھے گا۔ محبوب چیز ہے یا تم نے کہا کہ یہ چیز چونکہ جلانے کے قابل تھا اس لیے لوگوں کو دے دیتے ہیں، یا جو ہے وہ یہ ہے کہ تم کس نیت سے دیکھتے ہو، اس کو جانتے ہیں اللہ۔ لوگوں کو دکھلانے کے لیے کہ لوگ کہیں گے کہ بہت بڑا غنی مالدار آدمی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، یا جو ہے یہ اس لیے خرچ کرتے ہو کہ مجھ سے میرا رب راضی ہو جائے۔ فإن اللہ بہ علیم، اللہ اس چیز کو، اس نیت کو، اس چیز کو جانتا ہے۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، بات پیچھے گزر چکی ہے، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ یہودی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہودی تھے، اور نصرانی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نصرانی تھے۔ یہ ایک تنازع چل رہا تھا، اور وہ یہ کہہ رہے تھے ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، تو یہ ایک تنازع چل رہا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے پیچھے بتا دیا کہ ملت ابراہیمی میں وہ ہیں، ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، ملت ابراہیمی ہونے کا دعوے دار وہی بندہ ہو سکتا ہے اتبعوہ، جو ابراہیم کی اتباع کرتا ہے، اور وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام حنیفا مسلمن تھے، وما کان من المشرکین، و مشرکین میں سے نہیں تھے۔ تم تو اس کے اتباع نہیں کرتے، شرک کرتے ہو، اور ایک چیز بھی تمہارا ان کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا۔ یہ اللہ رب العزت نے ان کو بتا دیا، کوئی چیز تمہارا ان کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا، پہلے خود کو بناؤ پھر اس کے بعد دعویٰ کرو، یہ ان کو کہا تھا۔ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ ایک چیز، دو چیزیں آپ کی بھی مطابقت نہیں رکھتی ہیں،
ٹھیک ہے ہم جو ہے وہ آپ کہتے ہیں آپ شرک کرتے ہیں، وہ شرک نہیں کرتا تھا، آپ جو ہے وہ ملت ابراہیمی کے جتنے بھی اصول ہیں اس سے روگردانی کرتے ہیں آپ، لیکن دو چیزیں آپ کی مطابقت نہیں رکھتی ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انہوں نے اعتراض کیا تھا۔ پہلی چیز یہ کہ ابراہیم علیہ السلام اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، نہیں، انہوں نے کہا کہ ملت ابراہیمی والے، ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب نہیں کیا، ملت ابراہیمی والے اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے اور اونٹنی کا دودھ نہیں پیتے تھے، حالانکہ آپ کو اونٹ کا گوشت بھی کھاتے ہیں، اونٹنی کا دودھ بھی پیتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ملت ابراہیمی والے ان کا قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس تھا، آپ کا قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ شریف ہے۔ یہ دو اعتراض انہوں نے کیا، اس کا جواب اللہ رب العزت نے یہاں دیا، فرمایا کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، تمام کے تمام کھانے جو حلال کھانے ہیں، کان حلا لبنی اسرائیل، یہ بنی اسرائیل کے اوپر حلال تھی، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، ہاں وہ کھانا، وہ چیز جو حرام کیا حضرت اسرائیل علیہ السلام نے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے، اصل نام اسرائیل ہے ان کا، علی نفسہ، خود کے اوپر، انہوں نے خود اپنے اوپر ایک چیز حرام کی تھی، لیکن من قبل ان تنزل تورات کے نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے، بعد میں شریعت تو تورات آ گئی ہے تمہارے لیے، قل فأتوا بالتورات، لے آؤ تورات کو، فتلوہا، تلاوت کر کے بتاؤ کہ وہ چیز حرام ہے تورات میں، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اونٹ کا گوشت، اونٹنی کا دودھ، یہ حرام ہے یا حلال ہے، یعنی ملت ابراہیمی کے اندر حلال ہے یا حرام ہے، یہ بات تھی۔ تو اللہ رب العزت نے بتایا کہ دیکھیں ملت ابراہیمی کے اندر بھی حلال تھی اور حضرت موسیٰ کی ملت کے اندر بھی حلال تھی، بیچ میں یعقوب علیہ السلام آئے ہیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق ہیں، اسحاق کے بیٹے یعقوب ہیں، یعقوب نے اپنے اوپر حرام کیا تھا اونٹ کا گوشت، نہ تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں حرام ہے کیونکہ وہ اسحاق کے باپ ہیں، یعنی یعقوب کے باپ ہیں، ان کی ملت میں حرام نہیں ہے، وہ تو کھاتے رہے، اور بعد میں آنے والی شریعت جو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہے تورات، اس کو بھی لیا فتلوہا، اس میں تلاوت کرو، اس میں بھی حرام نہیں ہے۔ بیچ میں یعقوب علیہ السلام جس کا نام اصل نام اسرائیل تھا، اس نے اپنے اوپر حرام کیا تھا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کو عرق النساء تھا، یعنی وہ جو ایک پٹھے کا درد ہوتا ہے، بعض لوگ اس کو رگ کا سمجھتے ہیں، لیکن ایک پٹھا ہوتا ہے جو کولے سے شروع ہو کر گھٹنے سے چلتے چلتے انگوٹھے تک آ جاتا ہے، اس ایک پٹھا، اس کے درد اور اس کی تکلیف کو، اس پٹھے کو نسا بولتے ہیں، رگ کو بھی نسا بولتے ہیں۔ تو یہ تکلیف لاحق تھی ان کو، یعقوب علیہ السلام کو۔ تو یعقوب علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ یہ میرا مسئلہ حل کر دیں، اور نظر مان لی کہ اگر میرا یہ والا مسئلہ حل ہو گیا تو میں اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دوں گا، یہ فرمایا۔ اور اس وقت نظر اس طرح کا ہو سکتا تھا، لیکن ہماری شریعت میں اس طرح کا نظر نہیں ہو سکتا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فرمایا لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ، آپ اس چیز کو اپنے اوپر حرام نہیں کر سکتے جس کو اللہ نے حلال کیا ہو۔ لیکن ان کی شریعت میں جو اللہ نے حلال کی ہو اور پیغمبر نے جس پر اجتہاد کیا ہو یا آپ نے نظر مان لی ہو تو وہ بھی حرام ہو جاتی تھی، لیکن ان کی ذات تک محدود ہوتی تھی، نظر ہوتا تھا۔ یہاں پر یہ ہے کہ نظر یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ یہ کہیں کہ میں یہ فلاں حلال چیز نہیں کھاؤں گا، تو اس کو توڑنا پڑتا ہے، توڑنے کے بعد کفارہ دینا پڑتا ہے، اور کفارہ اس کا کفارہ یمین ہے، یعنی قسم والا کفارہ ہے، 3 دن روزہ رکھنا ہے، یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا 10 مسکینوں کو کپڑا پہنانا ہے، یا ایک غلام آزاد کرنا ہے، یہ 4 قسم کے کفارے ہیں۔ لیکن اس شریعت میں یہ چیز نہیں تھی، جو چیز اپنے اوپر حرام کیا نا وہ حرام ہو جاتی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میرا عرق النساء کا مسئلہ حل ہو جائے تو میں اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا، یعنی گویا کہ میں روزہ رکھوں گا، پوری زندگی کا روزہ رکھوں گا، یوں سمجھ لیں آپ، پوری زندگی اونٹ کے گوشت سے پرہیز کروں گا۔ تو اللہ رب العزت نے وہ ان کا مسئلہ حل کر دیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اونٹ کا گوشت نہیں کھایا۔ ان کو دیکھے بعض لوگوں نے بھی اونٹ کا گوشت چھوڑ دیا، حالانکہ اللہ کا حکم نہیں تھا کہ اونٹ کا گوشت چھوڑ دیں۔ ایک دفعہ یہودی آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور سوال کیا تھا کہ اگر آپ اللہ کے پیغمبر ہیں نا تو آپ ہمیں یہ بتائیں۔ دیکھو ابھی ان کی جو ہے وہ پوری ترتیب سامنے آ رہی ہے، ان کو پتا تھا یہ سب کچھ کا، پھر بھی اعتراض کر رہے ہیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا یا رسول اللہ اگر آپ سچے نبی ہیں، واقعی نبی ہیں، آخری نبی ہیں جس کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے، تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہمارے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کس وجہ سے کہا تھا کہ میں اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا؟
تو آپ نے فرمایا اگر میں بتا دوں نا تو پھر تم میرے اوپر ایمان لاؤ گے؟ انہوں نے کہا مان لائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر میرا مسئلہ عرق النساء کا اس رگ کا ٹھیک ہو جائے تو میں اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا، نظر مانی تھی۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کا مسئلہ حل کر دیا تو نظر پوری کی، اس لیے گوشت نہیں کھایا تھا۔ انہوں نے کہا آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اور بھی سوالات کیے تھے جو پہلے گزر بھی چکے ہیں۔ ایک سوال یہ کیا تھا کہ آخری نبی کی خاص نشانی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تنام عینا یا ولا ینام قلبی، اس کی آنکھیں تو سوئیں گی لیکن دل نہیں سوئے گا۔ تو نے کہا یہ بھی سچ کہا آپ نے، آخری نبی کی نشانی یہ بھی ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اور اسی طرح انہوں نے کہا کہ آخری نبی کے فرشتوں میں سے دوست کون ہوگا، کون وہی لے کے آئے گا اور فرشتوں میں سے دوست کون ہوگا؟ تو انہوں نے کہا آخری نبی کا دوست جبریل ہوگا۔ انہوں نے کہا اچھا ہم جا رہے ہیں بس۔ انہوں نے کہا کیا مسئلہ ہوا؟ کہ تو بہانہ بنایا انہوں نے کہا ابن سوریا اصل ان کا بڑا تھا، اس محفل میں ابن سوریا یک چشم تھا، ایک آنکھ والا تھا اور علم عالم تھا، بڑا راسخ عالم تھا، ان کا سب سے پکا عالم تھا۔ وہ اٹھنے لگا، کہنے لگا کہ جبریل کے ساتھ ہماری دشمنی ہے، جبریل کے ساتھ ہماری دشمنی ہے۔ انہوں نے کہا کیوں دشمنی؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے آبا و اجداد کو بخت نصر کے ذریعے قتل کروایا، ہمارے آبا و اجداد نے بخت نصر کو پکڑ لیا تھا، مار رہے تھے بچپن میں۔ انہوں نے کہا کہ کیوں مار رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے باپ دادوں کو، ہماری کتابوں میں آیا کہ بخت نصر تمہارے نسلوں کو تباہ کرے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ بخت نصر اگر تباہ کرے گا تو پھر تم مار ہی نہیں سکتے اس کو، کیونکہ وہ بڑا ہوگا، پھر تم مار ہی نہیں سکتے اس کو۔ اگر جو ہے وہ تباہ نہیں کرے گا تو پھر تم ویسے ایک بے قصور آدمی کو کیوں مار رہے ہو؟ تو اس طرح جو ہمیں چھڑا دیا تھا، اس لیے ہمیں جبریل کے ساتھ پکی دشمنی ہے، اس لیے آپ کے دوست جبریل ہیں تو ہم جو ہے وہ پھر آپ پر ایمان نہیں لاتے، یہ اٹھ کے چلے گئے۔ تو اللہ نے پھر آیتیں وہ والی نازل کی تھی کہ من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك، جو جبریل کا دشمن ہے تو یاد رکھو وہ تو رسول اللہ کے سینے پہ قرآن ہی وہ اتار کر لاتا ہے۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسولہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، جو اللہ کا دشمن ہے، جبریل کا، میکائیل کا دشمن ہے تو اللہ بھی اس کا دشمن ہے۔ یہ پھر آیتیں نازل ہو گئی سورہ بقرہ میں۔ تو یہاں پر بھی جو بات تھی نا وہ یہ سوال کیا تھا کہ کس وجہ سے حضرت یعقوب یعنی حضرت اسرائیل نے اپنے اوپر جو ہے وہ گوشت، اونٹ کے گوشت اور دودھ کو حرام کیا تھا۔ تو یہ پہلا سوال تھا ان کا کہ آپ اگر ملت ابراہیمی پر ہیں تو ملت ابراہیمی والے تو ہم ہیں، ہم تو اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے، آپ کیوں کھاتے ہیں؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تم غلط کر رہے ہو۔ ملت ابراہیمی ابراہیم سے شروع ہوئی ہے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے اسحاق ہیں، اسحاق کے بیٹے یعقوب نے اونٹ کا گوشت نہیں کھایا، اس سے پہلے تو گوشت کھاتے تھے۔ تم ملت ابراہیمی پر نہ ہوئے، تم نے تو اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اپنی ذاتی فعل کو شریعت بنا دیا۔ ذاتی فعل اس لیے کہ اس کے بعد تورات نازل ہوئی ہے، جو شریعت ہے تمہاری 1000 سال بعد تورات نازل ہوئی ہے، اس شریعت کو تم مانتے ہو، تو تورات میں تو یہ بات ہی نہیں ہے۔ اس لیے آگے فرمایا کہ قل فأتوا بالتورات، لے آؤ تورات کو، فتلوہا، اس کو تلاوت کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اگر تورات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اونٹ کا گوشت نہیں کھانا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن وہ بھی نہیں ہے، ویسے ہی تم جو ہے وہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے۔ حالانکہ تورات کے اندر یہ ہے، قرآن میں بھی ہے کہ کچھ چیزیں بنی اسرائیل کے غلط کاریوں کی وجہ سے ان کے اوپر سختی کی گئی تھی، جیسے چربی کھانا حرام قرار دے دیا تھا، تورات میں ہے۔ یہ ملت ابراہیمی میں نہیں ہے، تورات میں ہے، ان کے لیے تھی۔ یہ ملت ابراہیمی میں ہوتا تو ہمارے لیے بھی ہوتا، یہ ان کے لیے مخصوص تھا، اس لیے کہ وہ بہت زیادہ جب غلطیوں کے شکار ہو جاتے تھے، بہت زیادہ سرکشی کے شکار ہو جاتے تھے، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کے لیے کہا تھا۔ پھر وہ گوشت کو چربی سے الگ کرنا، اکٹھے ہوتے ہیں دونوں کو الگ الگ کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، یہ ان کے پر ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے کیا تھا۔ لیکن تورات میں اونٹ حرام ہے یہ کہیں پہ بھی ذکر نہیں تھا، اس لیے فرمایا کل الطعام، کھانے سب کے سب، کان حلا لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے، الا ما حرم اسرائیل، ہاں وہ کھانا جو اسرائیل نے حرام کیا تھا، علی نفسہ، خود کے اوپر، امت کے اوپر نہیں، علی نفسہ، خود کے اوپر حرام کیا تھا ایک نظر مان کر، من قبل ان تنزل التوراۃ، یہ باتیں نزول تورات سے پہلے کی ہیں۔ قل فأتوا بالتورات، کہہ دو ان سے کہ لے آؤ تورات، فتلوہا، تلاوت کر کے بتاؤ، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ فمن افترا، پس جو باندھے گا، علی اللہ الکذب، اللہ کے اوپر جھوٹ، من بعد ذالک، اس حق آنے کے بعد، اب حق آ گئی ہے نا ان کے پاس، ساری باتیں آ گئی کہ یہ چیزیں ملت ابراہیمی میں نہیں ہیں، تو فاولئک هم الظالمون، تو یہ لوگ ظالم ٹھہریں گے۔ قل، کہہ دیجئے، صدق اللہ، اللہ نے سچ فرمایا، جو کچھ اللہ نے فرمایا ہے وہی سچ ہے۔
یعنی ملت ابراہیمی کیا ہے؟ وہ توحید ہے، وہ سچائی ہے، وہ پیغمبروں کی اتباع ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء کی تصدیق ہے، اور یہ جو غلط چیزیں انہوں نے بیچ میں شامل کی ہیں وہ ملت ابراہیم میں شامل نہیں. یہ جتنی بھی اللہ نے باتیں بتائی ہیں صدق اللہ، یہ اللہ نے سچ کہا ہے. فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، جب اللہ نے سچ کہا ہے تو پھر تم اتباع کرو حضرت ابراہیم کی ملت کا، حنیفاً یکسو ہو کر. حضرت ابراہیم یکسو تھے تو تم بھی یکسو ہو جاؤ. یکسو کا معنی یہ ہے کہ تمام خداؤں دیوتاؤں کو سب کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرنا. جو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ نازل کی ہے، فاتحۃ الکتاب، ام الکتاب، اور پورے قرآن کا خلاصۃ القرآن، یہ چھوٹی سی صورت ہے. سبعا من المثانی والقرآن العظیم، یہ 7 آیتیں. ان میں سے آیت نمبر 4 ہر نماز کے اندر حکم دیا، ہر نماز کے ہر رکعت میں حکم دیا کہ اس کو پڑھو. اہمیت تھی نا، اس لیے اس میں وہ جو فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف اس اللہ کی عبادت کرنا، یہ حنیفیت ہے. صرف اسی کو پکارنا، صرف اسی دعا مخ العبادہ، عبادت کا مغز ہے، اس میں جو ہے وہ کسی کو شامل کرنے کی اجازت نہیں. یہ حنیفاً یہ ہے. یکسو ایک اونٹ ہے جس کے 4 پاؤں ہوتے ہیں، ایک پاؤں سے وہ تھوڑا کمزور ہو یا کوئی ایک پاؤں میں مسئلہ ہو تو وہ ایک پاؤں کو جھکا کر ایسا ہو جاتا ہے، تو اس کو حنیف بولتے ہیں کہ 3 پاؤں کو چھوڑ دیا، ایک پاؤں کے طرف جھکا ہوا ہے. تو اس لیے فرمایا حنیفاً، وہ یکسو تھے. وما کان من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. دوسرا سوال ان کا کیا تھا کہ بیت المقدس ہم تو بیت المقدس والے ہیں سارے، تم تو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو، تم کیسے ملت ابراہیمی والے ہوئے؟ اور حقیقت ہے کہ بہت سارے انبیاء مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. بہت سارے انبیاء مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور وہ تھے حنیفی، وہ واقعی حنیفی تھے. تو ان کا اعتراض بجا تھا کہ مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو اس کا جواب اللہ رب العزت نے دے دیا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. یاد رکھو مسجد اقصی سے بھی پہلے کا ایک گھر موجود ہے. مسجد اقصی تو بعد کا ہے نا. اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، للذی ببکہ، وہ مکہ والا ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ، سب سے پہلا گھر جو اللہ رب العزت کا ہے وہ کون سا بنایا گیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت اللہ، جو مسجد حرام کے اندر ہے. تو پھر سوال کیا کہ دوسرے نمبر پر کون سا بنایا گیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ دوسرے نمبر پر مسجد اقصی کو بنایا گیا، جس کو بیت المقدس کہتے ہیں. تو پھر سوال کیا کہ ان دونوں کے بیچ میں فاصلہ کتنا ہے، ان دونوں کے بیچ میں وقت کتنا لگا ہے؟ پہلے تو بیت اللہ بنا، بعد میں بیت المقدس بنا، لیکن بیچ میں ٹائم کتنا لگا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال. اب سوال یہ ہے کہ بیت اللہ کو تو حضرت ابراہیم نے تعمیر کیا، پیچھے ہم نے یہی پڑھا، اور بیت المقدس کو حضرت سلیمان نے تعمیر کیا، تو ان کے درمیان میں تو 1000 سے زائد سال موجود ہیں. 40 سال تو موجود ہیں، 1000 سال ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے بیت اللہ کو ابراہیم نے تعمیر نہیں کیا ہے، سب سے پہلے بیت اللہ کو حضرت آدم نے تعمیر کیا ہے. اور آدم علیہ السلام جس وقت دنیا میں آئے تو وحشت ہوتی تھی ان کو، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہاں گھر تعمیر کرو اور یہاں لوگوں کو دعوت دو، وہ آ کر جو ہے وہ طواف کریں گے اس کا. پھر 40 سال کے بعد حضرت آدم علیہ السلام شام کی طرف گئے تو وہاں بیت الاقصی تعمیر کیا، مسجد اقصی بیت المقدس تعمیر کیا. تو 40 سال کا وہ والا فاصلہ آپ نے بتایا. پھر اس کے بعد حوادث زمانہ نے دونوں مسجدوں کو ملیامیٹ کیا تھا. پھر چلتے چلتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بتایا کہ اس مقام پر موجد اول نہیں ہے، وہ تعمیر اول کرنے والے نہیں ہیں. وہ اللہ رب العزت نے بتایا تھا کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اللہ رب العزت